تقسیم پر، اوروں کو ملے ہیں مال و زر، ہم کو ملی تعلیم پر۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، صدق اللہ العظیم۔ میرے زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ محترم و مکرم عزیز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے، خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ اللہ کا کروڑ ہاں ایسا ہے کہ اللہ نے ہمیں اپنے محبوب کی امت میں پیدا فرمایا۔ ہم جس ماہ سے گزر رہے ہیں، یہ ماہ بڑی رفتار کے ساتھ ہم سے رخصت ہو رہا ہے۔ میری مراد رمضان المبارک ہے۔ دیکھے دیکھے تک آج 17واں روزہ ہم داخل ہو چکے۔ آپ دیکھیں، ایک دن تھا جو ایسے لگ رہا تھا کہ وہ کل ہی تھا جو رمضان کا انتظار ہو رہا تھا، اور دیکھے دیکھے تک 16 روزے ہم سے رخصت ہو گئے، اور آج کا رمضان 17 رمضان ہے۔ اسلام میں یہ تاریخ بڑی اہمیت رکھتی۔ اسلام نے، اللہ تعالیٰ نے اس مقام پر فضیلت عطا فرمائی ہے کہ رمضان کو اللہ تعالیٰ نے بڑی شرف بخشی ہے، اور اس رمضان میں اللہ تعالیٰ نے اسلام کو بڑی سرفرازیوں سے سرفراز کیا ہے۔ 17 رمضان یہ جنگ بدر کی تاریخ ہے۔ وہ جنگ بدر جو اسلام کی پہلی جنگ تھی، جنگ بدر، اور اس جنگ کا نقشہ کچھ یوں تھا کہ ہمارے کل صحابہ 313 تھے، جس میں بچے بھی تھے، عورتیں بھی تھے، کل صحابہ 313، اور سامنے کفار مکہ کا لشکر 1000 کا، اور کفار مکہ پوری جنگ کی تیاری کے ساتھ، سواریاں، ہتھیار، دل بہلانے کے لیے لونڈیاں، اور کھانے کے لیے ایک سے ایک عالیشان ڈش ان کے پاس تیار۔ اور ہمارے 313 صحابہ جن پر ہمارے ماں باپ قربان، وہ 313 صحابہ، نہ جنگ کے لیے سواری ہے، نہ ہتھیار ہے، نہ کھانے کے لیے کچھ ہے۔ یہ 313 صحابہ جو اللہ تعالیٰ کے رسول کو اپنی جان کا نذرہ دینے کے لیے تیار۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا صحابہ اکرام سے، اے صحابہ، رمضان کا موقع ہے، نہ ہمارے پاس کچھ کھانے کے لیے ہے، نہ سواری ہے، نہ ہمارے پاس ہتھیار ہے، تم کیا کہتے ہو؟ کیا تم جنگ کرنے کے لیے تیار ہو یا ہم پلٹ جائیں؟ تو صحابہ اکرام کی جملوں پر ہم اپنی جانوں کو نثار کر دیں۔ وہ صحابہ اکرام کے جملے یہ تھے کہ کہا، یا رسول اللہ، ہم موسیٰ کی قوم نہیں ہوتے جو یہ کہے کہ جاؤ موسیٰ تم اور تمہارے رب لڑو، ہم نہیں لڑیں گے۔ نہیں یا رسول اللہ، ہم آپ کے آگے سے بھی لڑیں گے، آپ کے پیچھے سے بھی لڑیں گے، آپ کے دائیں سے بھی لڑیں گے، آپ کے بائیں سے بھی لڑیں گے۔ یا رسول اللہ، اس وقت تک دشمن آپ کے آگے نہیں آئے گا جب تک ہماری لاشوں پہ سے وہ نہیں اگلے گا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جیسے یہ جملہ سنے، اپنے صحابہ کو دعا دینے لگے۔ پھر کہا کہ سوچو صحابہ، تو صحابہ نے کہا، یا رسول اللہ، آپ جنگ کے لیے کہہ رہے ہو، اگر آپ کہہ دے تو ہم سمندروں میں ڈبکیاں مار دیں آپ کے خاطر، ہم پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں، ہم آپ کا مرتے دم تک ساتھ نہیں چھوڑیں گے، آپ دیکھیں گے ہمارے قربانیوں کا نظارہ۔ یہ 313 صحابہ تھے، اور رمضان کا موقع تھا، اور الحمدللہ ہمارے صحابہ روزے کی حالت میں جنگ کی۔ اور آج کا ہمارا مسلمان، آج کا ہمارا مرد ہو یا عورت ہو، ہمیں رمضان کی کوئی قدر نہیں۔
اگر ہمیں رمضان کی قدر جاننی ہے صحابہ اکرام سے جانے، جنگ بدر کے صحابہ سے جانے، اس کی فضیلت جانے، اس کی عظمت، اس کی بلندی، اس کی رفت جانے، کیسے انہوں نے رمضان کے روزے کو اہمیت دی۔ اور آج ہمارے پاس شاپنگ کو جانا رہتا ہے، عورت روزے چھوڑ دیتی ہے، مرد کو کام پہ جانا رہتا ہے، روزے چھوڑ دیتا ہے، جا کر کام پر پنکھے میں بیٹھنا ہوتا ہے، کولر میں بیٹھنا ہوتا ہے، اے سی میں بیٹھنا ہوتا ہے، کام چھوڑ دیتے، بازار میں گھومنا رہتا ہے، کام چھوڑ دیتے، کام چھوڑنے نہیں ہم روزہ چھوڑ دیتے، ہمارے بچوں کو اسکول جانا رہتا ہے، ہمارے ماں باپ کی محبت پر کیا کہے ہم، کچھ سمجھ نہیں آتا، اتنی محبت بڑھ گئی ہے کہ اولاد کو روزہ چھوڑنے کے لیے کہہ دیتے۔ یہ اولاد سے جتنی محبت ہے اتنی نفرت اللہ تعالیٰ آپ کی اولاد کے دلوں میں آپ کی پیدا کر دے گا۔ اگر شریعت کے ساتھ آپ دخل اندازی کرو گے، اللہ تعالیٰ آپ کی نفرت آپ کی اولاد کے دلوں میں پیدا کر دے گا۔ ہمارے حالت دیکھیے، آج روزہ چھوڑ کے آج جا کر آپ بازار کی حالت دیکھیے، شرم آنا چاہیے کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ کہیں شاپنگ کے لیے رات میں نکلنا پڑتا ہے تو اپنی نظروں کو اٹھا نہیں سک رہے، وہ حالت ہم کر دے رہے بازار میں۔ خواتین نقاب اٹھاتے ہوئے روزے کی حالت میں دوپہر کے وقت بنڈیوں پر دوشے کھاتے ہوئے، غچک کھاتے ہوئے نظر آ رہے۔ ہمارے مرد ٹوپی ہونے کے باوجود ہوٹلوں میں بیٹھ کر چائے پیتے ہوئے نظر آ رہے۔ یہ قوم عزت پائے گی، یہ قوم سربلندی پائے گی، اور ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اسلام پر ظلم ہو رہا ہے، کیوں نہ ہو؟ آپ نے کیا کرا اسلام کے لیے؟ آپ نے صرف اسلام کو بدنام کرنے کا کام کیا۔ آج کا مسلمان اپنے گریبان کو جھانک کے کر کے آ رہا ہے، اور وہاں 313 صحابہ ہے، ہمارے لیے کھانے کے لیے ایک سے ایک ڈش موجود ہے۔ آج سحری میں جو کھانا بنتا ہے کل نہیں بنتا، کل نئی ڈش بنتی ہے ہمارے پاس۔ افطار میں الحمدللہ اللہ کی نعمتوں سے دسترخوان چھوٹے نظر آتے ہیں، ہر نعمت نظر آتی ہے۔ کوئی کہتے بھائی فلاں کی جگہ حلیم اچھی ہے، وہ حلیم لانے چلے جاتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے وہاں کے دہی بڑے اچھے ہیں، دہی بڑے لانے، کوئی کبابوں کے لیے چلے آتا ہے۔ الحمدللہ اللہ کی نعمت سے دسترخوان بھر جاتا ہے، مگر شکر منا رہے ہیں۔ شکر نام کس چیز کا ہے؟ اللہ اور رسول کے حکم پر لبیک کہنے کا نام شکر ہے۔ اور وہ 313 صحابہ کبھی روزہ نہیں چھوڑے۔ روایتوں میں آتا ہے جس کھجور کی گٹلی چوس کر سحری کیا کرتے تھے، اسی کھجور کی گٹلی چوس کر افطار کیا کرتے تھے۔ روزے کو نہیں چھوڑا۔ آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے ان کی مدد کی اور انہیں فتح عطا کیا۔ وہ 313 تھے، حضور پاک نے ان کی شان بیان کرتے ہوئے فرمایا میرے جنگ بدر کے صحابہ کو 2 گنا مال غنیمت سے دیا جائے گا، کیونکہ اس وقت انہوں نے ساتھ دیا جب اسلام کو کوئی پوچھنے والا نہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دعا کی؟ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ شان، یہ مقام، یہ عظمت، یہ فضیلت دی تھی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی نبی کو عطا نہیں کیا تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ بدر میں ہاتھ اٹھا کر اللہ سے دعا کی تھی، اے اللہ میں نے کفار مکہ سے، مکہ شریف میں خانہ کعبہ میں نے ظلم سہے، میں طائف جا کر پتھرے کھایا، یا رسول اللہ ہر ظلم میں نے کیا، یا رب ہر ظلم میں نے سہا، اے اللہ میں نے ہر ظلم سہ کر یہ 313 مٹھی بھر میں نے جمع کیے، اگر آج یہ ہار جائیں گے صبح قیامت تک تیرا نام لینے والا نہیں رہے گا۔ اللہ نے یہ شان حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دی۔ آج کوئی مسلمان ایسی دعا نہیں کر سکتا، مگر اللہ کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ شان اللہ نے عطا فرمائی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ نے یہ دعا کی۔ وہ 313 صحابہ کبھی روزہ نہیں چھوڑے۔ ابھی سوچے جو گٹلی چوس کر سحر کیا کرتے وہی گٹلی چوس کر افطار کیا سکتے تھے۔ اور جنگ کے لیے ہتھیار کیا تھا؟ روایت میں آتا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی رسول آئے اور کہا یا رسول اللہ جنگ کے لیے کچھ نہیں ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور کی شاخ توڑ کر دیا، جاؤ جنگ کرو۔ آج ہم اپنے آپ کو عزت والا پاتے، رمضان کی قدر کریں، روزوں کی قدر کریں۔ یہ ایک جوڑا ہونے کے بعد دوسرے جوڑے کی خواہش کرتے ہیں۔ الحمدللہ کسی کے پاس ایسا دور نہیں ہے کہ ایک جوڑا ہے دوسرے جوڑے کے لیے جائے۔ الحمدللہ الماری کھولے تو ہمارے پاس کپڑے گرنا، وہ حالت۔ اور ہمارے صحابہ اکرام کفن دیا جاتا تو اتنا چھوٹا کفن ہوتا، اگر سر ڈھانپ دیتے تو پیر لنگے ہو جاتے، پیر ڈھانپ دیتے تو سر لنگا ہو جاتا۔ کفن تو کپڑا نہیں تھا، پہننے کے لیے کیا ہوگا؟
سوچے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا جب میں مر جاؤں تو میرا کفن میرے پرانے کپڑوں سے دیا جائے، نئے کپڑوں کی ضرورت جو زندہ ہے ان کے لیے ضروری ہے۔ وہ حالت تو ہمارے پر نہیں ہے، الحمدللہ اتنے کپڑے، پھر کیوں کپڑوں کے بہانے سے روزے چھوڑے جا رہے ہیں؟ پھر روزے کی حالت میں کیوں شاپنگ کی جا رہی ہے؟ غیر مرد کے دھکے کیوں کھا رہے ہو؟ کبھی غور کرے، اللہ تعالیٰ سے اگر عزت چاہتے ہو اللہ اور رسول کے حکم پر لبیک کہے، انشاءاللہ اللہ دو جہاں میں عزت عطا فرمائے گا۔ ہم غور و فکر کریں۔ ہماری یہ حالت ہوتی ہے بچوں کے ایڈمیشن سے پہلے ہم تیاری کر لیتے ہیں، ایڈمیشن کھلنے سے پہلے کب ایڈمیشن ہے، کب ایڈمیشن ہے، اچھا اسکولات ایڈمیشن بند ہو جائیں گے، بڑی جستجو ہوتی ہے اولاد کے لیے۔ تو پھر کبھی رمضان کے لیے بھی یہ کیجئے کہ رمضان آنے والا ہے، رجب میں شاپنگ کیجئے، اگر آپ کو پہننا ہے الحمدللہ پہنے، اللہ کی نعمت ہے نیا کپڑا، مگر کیوں رمضان کے ہی روزے چھوڑے جاتے ہیں؟ کیوں رمضان کے روزے کی حالت میں ہی بازار میں جایا جاتا ہے؟ کبھی غور کرے تاکہ ہم دو جہاں میں کامیابی پائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔